اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس روح زمین پر بسنے والے لوگوں اور ان کے رہن سہن کے بارے میں بات کریں تو ہمارے سامنے عجیب و غریب انکشافات ہوں گے، اور اس سے ہمیں مذہب اسلام کی قدر و منزلت کے بارے میں بھی ہمارا ایمان مزید مضبوط اور پختہ ہو جائے گا۔ آج ہم افریقہ میں واقع ایک ایسے قبیلے کے بارے میں بات کریں گے اور انسانیت کو شرما دینے والے ان کے طور طریقوں پر بات کریں گے۔ اور یہ جو قبیلہ ہے، اس قبیلوں کو کہتے ہیں ہمبا ٹرائب۔ ہمبا ٹرائب کے لوگ اپنے مہمانوں کو کیا چیز آفر کرتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں، یہ لوگ کپڑے پہنتے بھی ہیں کہ نہیں پہنتے، اور ان کے مذہب میں عورت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہمبا قبائل کے لوگ نمیبیا کے شمالی حصے میں رہتے ہیں۔ ثقافت کے لحاظ سے یہ لوگ خانہ بدوش ہیں۔ انہوں نے کونین علاقہ اور انگولا پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کی آبادی کی تو یہ تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہے۔ یہاں کی زیادہ تر زمین بنجر اور غیر آباد ہے اور سخت گرمی پڑتی ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر مویشی پال کر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کی عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور مشکل سے مشکل کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں لباس کی تو ہمبا قبائل کے لوگ یا تو لباس بالکل ہی نہیں پہنتے، اگر پہنتے بھی ہیں تو بہت مختصر سا پہنتے ہیں۔ ان کے قبائل میں چاہے مرد ہو یا عورت، سبھی لباس یا تو پہنتے نہیں ہیں، اگر پہنتے ہیں تو بہت مختصر لباس پہنتے ہیں۔ اس قبائل کے مرد اور عورتیں اپنے ننگے جسم پر ایک خاص قسم کا پیسٹ لگاتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ ان کے نزدیک ایسا کرنا خوش بختی کی علامت ہے، حالانکہ اسلام اس طرح کی فضولیات کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ان قبائل میں عام طور پر 10 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، جس میں لڑکیوں کو بولنے کا بالکل حق نہیں ہوتا، یعنی کہ لڑکیوں کو یہ بالکل حق نہیں ہوتا کہ وہ بتا سکیں کہ وہ کہاں شادی کرنا چاہتے۔ شادی کا ارادہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہی طے کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ لڑکیوں کو ماننا پڑتا ہے۔ مطلب کہ عورت کو حقیر اور کھلونا سمجھا جاتا ہے، جیسے کسی بھی معاملہ میں ان کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس قبیلے کی عورتیں کسی بھی معاملات میں مداخلت بالکل ہی نہیں کرتی۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، جس میں عورتوں کو ایک خاص قدر و منزلت دی گئی ہے، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ان کو ایک قدر و منزل دی ہوئی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں میں جنت رکھتی ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کو رحمت بنا دیا گیا ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو وہ مرد کے لیے دنیا میں جنت۔ یہ قدر و منزلت صرف و صرف عورت کو اسلام نے ہی دی ہے، باقی دوسرے ہم مذاہب یا ان کے رسم و رواج کی بات کریں تو وہاں عورت کو کوئی قدر و منزل نہیں دی گئی۔ اس قبائل کے لوگ بالکل ہی نہیں نہاتے، بلکہ ایک خاص درخت جس سے خوشبو آتی ہے کی دھونی لی جاتی ہے، یعنی کہ اس قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بالکل نہاتے نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص قسم کا پودا ہوتا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، اس کی دھونی لیتے ہیں اور اسی کو وہ نہانا کہتے ہیں۔ اور مردوں کو حق ہے کہ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو مردوں کو حق ہے کہ جتنی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب ہم اس کے مذہب کی بات کریں تو یہاں کے لوگ دیوتا مکورو کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں کے لوگ جس دیوتا کی پوجا کرتے ہیں اس کو وہ مکورو دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں ہم ایک نہایت ہی انسانیت کو شرما دینے والے ان کے ایک رسم و رواج کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا رسم و رواج ان میں پایا جاتا ہے جس سے انسانیت شرما جاتا ہے، اور اسلام تو بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان کے رسم و رواج کی بات کرتے ہیں جی، ان کا وہ کون سی رسم ہے، چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی وزٹرز یا کوئی مہمان جاتا ہے جی ان کے پاس، یعنی کہ ان کے پاس کوئی وزٹرز آتا ہے یا کوئی مہمان جاتا ہے یا کوئی ایسا شخص جو اس کے قبائل کی کھوج میں ہو، یعنی کہ ان کو سرچ کرنے کے لیے، ان کو ملنے کے لیے، ویسا کوئی بھی شخص جب ان کے پاس جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے مہمانوں کو اپنی بیوی ایک رات کے لیے دیتے ہیں اور شوہر کو کمرے سے باہر سلایا جاتا ہے۔ وزٹرز اور سیر کرنے والے اپنی جنسی
جنسی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہاں کے مرد ایک رات اپنی بیوی دوسری شخص کے حوالے کرنا اچھا سمجھتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ مطلب کہ یہ کہ یہاں کوئی بھی وزٹر جب جائے گا وزٹ کرنے کے لیے، ان کے علاقہ دیکھنے کے لیے جائے گا، تو وہ مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور عزت کیا کرتے ہیں جی؟ اپنی بیوی اس کو ایک رات کے لیے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جنسی تسکین پوری کرے۔ اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے، اس بیوی کے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر سوئے اور اس مہمان کو اپنی بیوی کے ساتھ اندر سلائے۔ یہ ان کے میں ایک رسم مانی جاتی ہے اور یہ وہ کام بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جی وائف سویپ۔ وائف سویپنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ لوگ، انگریز لوگ، مسلمان تو ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم انگریز لوگوں کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی وائف سویپنگ کرتے ہیں۔ سویپنگ مطلب جو وزٹر وہاں پہ جاتے ہیں وہ اپنی بیوی ان کو دے دیتے ہیں اور ان کی بیوی خود ایک رات کے لیے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک رات کے لیے اپنی بیوی ان کو دے دی اور ان کی ایک رات کے لیے بیوی خود لے لی، تاکہ وہ بھی وزٹر وہاں پہ گیا اس کی بیوی کے ساتھ اپنی جنسی تسکین پوری کر سکیں، اور جو وزٹر ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ اپنی جنسی تسکین پوری کر سکے۔ یہ بھی ان میں ایک رواج پایا جاتا ہے اور یہ بڑی مقبولیت کا حامل ہے۔ تو اس طرح کے گنونے کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت شرمناک کام سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ تو اس قبیلے کو دیکھ کے اگر ہم اسلام کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان خدا تعالیٰ پہ اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو اتنا اچھا اور اتنا زبردست بنایا ہے کہ یہاں ہر کسی کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے کہ کس کے کون سے حقوق ہیں، اور خاص طور پر عورت کو حقوق دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، کہ عورت کو عزت، قدر و منزل دی گئی ہے، ان کی مداخلت کو مانا جاتا ہے، فیصلے جب ہوتے ہیں تب ان سے رائے لی جاتی ہے۔ جبکہ ہم اس کے برعکس دوسرے قبائل کی بات کریں تو وہاں عورت کو بالکل عزت نہیں دی جاتی بلکہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔